حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے، یہ منافق کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کرے۔ 30 عام الفیل سن 599 عیسوی 13 رجب کو مکہ میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جو تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ دنیا اس بچے کو علی کے نام سے جانتی ہے۔ علی کی ولادت کی پیشن گوئی ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا نام مشرم بن وعید تھا اور لوگ اسے زاہد یمن کہتے تھے۔ اس زاہد کی عمر 190 سال تھی۔ یہ اکثر دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اس زاہد کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی اور جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ یمن پہنچے تو آپ کی ملاقات اسی مشہور عالم سے ہو گئی۔ اس نے آپ کو دیکھا تو نہایت احترام سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ فرمایا، میرا تعلق قبیلہ بنی ہاشم بن عبد المناف سے ہے۔ میرا نام ابو طالب ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی زاہد آگے بڑھا اور جناب ابو طالب کا بوسہ لیا اور کہنے لگا، الحمدللہ، میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا اللہ کا ولی۔ ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کا ہوگا تب یہ ولی پیدا ہوگا۔ پھر پوچھنے لگا، اے ابو طالب، کیا وہ نبی پیدا ہو چکا؟ ابو طالب نے فرمایا کہ وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی عمر اب 30 برس ہو گئی ہے۔ زاہد کہنے لگا، اے ابو طالب، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں۔ جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس وقت تمہارے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے زاہد سے کہا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ پھر آپ نے ایک سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے زاہد، میں اس درخت سے تازہ انار چاہتا ہوں۔ زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے تیرے نبی اور تیرے ولی کی تعریف کی، بس ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا درخت پکے ہوئے اناروں سے بھر گیا۔ حضرت ابو طالب نے انار کھایا اور عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو اپنی بیوی جناب آمنہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تم امید سے ہو؟ حضرت آمنہ بنت اسد نے کہا، مبارک ہو، ہمارے گھر میں کوئی آنے والا ہے۔ میر سید محمد بال گرامی فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ حضرت علی کے بطن اطہر میں آنے سے پہلے آپ حضور کا اس طرح استقبال نہ کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے دریافت کیا کہ جب بھی محمد آتے ہیں تو تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں موجود بچہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ میرا یہ بچہ مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوست، ذرا تصور کرو، ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا عالم یہ تھا تو دنیا میں آنے پر اس کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر، لیکن یہ علی ہے جو پیدائش سے پہلے ہی
ماں کو نبی کے احترام میں کھڑا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد حضور سے کہنے لگیں، اے محمد، جب بھی آپ میرے گھر آتے ہیں تو میرے پیٹ میں موجود بچہ اسی طرف کو گھوم جاتا ہے جس طرف آپ جاتے ہیں۔ حضور نے فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، جس چہرے کا رخ میری طرف ہو جاتا ہے اللہ اسے شان اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت علی کی ولادت کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب حمل کی تکلیف اٹھی تو آپ خانہ کعبہ پہنچ گئیں اور اس کا طواف کرنے لگیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ دیوار کعبہ سے لپٹ گئیں، دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور عرض کرنے لگیں، اے خدا، تجھے اپنے گھر اور اس نومولود بچے کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے میری مشکل دور کر دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کعبے کی دیوار شق ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئیں تو دیوار دوبارہ اپنی حالت میں آ گئی۔ 30 عام الفیل سن 599 عیسوی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد 3 دن تک ننھے علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ بچہ دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ننھی آنکھیں کسی حسین چہرے کی منتظر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے اور علی کو اپنی آغوش رحمت میں اٹھایا تو علی نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ علی نے دنیا میں جو پہلی چیز دیکھی وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے، یعنی اس کی ماں اور اس کا باپ ایک ہی ہے یا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں مرد و عورت کے ناجائز تعلقات اپنے عروج پر تھے۔ مکہ والوں نے ایک سانپ رکھا ہوا تھا جسے وہ کالا اژدہا کہتے تھے۔ جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے سانپ کے سامنے لے جاتے اور ایک پتھر پر لٹا دیتے۔ اگر وہ بچہ ہلالی ہوتا تو سانپ اسے کچھ نہ کہتا اور وہ سمجھ جاتے کہ بچے کی ماں یا اس کے باپ نے کسی کے ساتھ ناجائز کام نہیں کیا اور یہ حقیقتاً انہی کی اولاد ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ حرامی ہوتا، یعنی اس کی ماں یا اس کے باپ نے کسی کے ساتھ زنا کر کے بچہ پیدا کیا ہوتا تو سانپ اسے پہچان لیتا اور اس بچے کو ڈس دیتا تھا۔ یہ دستور بہت عرصے سے چلتا آ رہا تھا۔ جب شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی کی ولادت ہوئی تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم دستور کو بھول گئے کہ مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے جانچنے کے لیے سانپ کے سامنے لے جایا جاتا ہے؟ ان کا مطلب تھا کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب شیر خدا کو سانپ کے پاس لے گئے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ علی کو پتھر پر لٹا دیا گیا۔ جب سانپ علی کے قریب آیا تو علی نے اپنے ننھے ہاتھ سانپ کے دونوں جبڑوں میں ڈالے اور اسے چیر کر رکھ دیا۔ سانپ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار مکہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور جان گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ والیان سانپ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، بتاؤ اب بچوں کو کون چیک کرے گا؟ جواب ملا، اے لوگو سنو، آج تک یہ سانپ تمہارے بچوں کی جانچ کرتا تھا، لیکن آج کے بعد علی بتائے گا کہ کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے حضور کے سایہ رحمت میں پرورش پائی۔ علی حضور کی عادتوں پر بڑا غور کرتے تھے۔ ابھی آپ کم عمر تھے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضور سے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، اے علی، ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علی نے کہا، یہ کیسی عبادت ہے؟ فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اس نے مجھے اس دین کی تبلیغ
اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ نبی کی زبان سے علی کو دعوت دین ملی تو انہوں نے قبول کر لی اور 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ لوگ جوانی گزار کر در رسول پر آئے، کچھ بھری جوانی میں آئے تو بعض نے بڑھاپے سے مجبور ہو کر چوکھٹے رسول پر سر رکھا، لیکن علی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے بچپن ہی میں محمد عربی کی صدا پر لبیک کہا۔ اللہ کی طرف سے حضور کو حکم ملا، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضور نے ننھے علی کو بھیجا کہ بنی عبد المطلب کو بلا کر لائے۔ 10-11 سال کا یہ مبلغ مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگا اور بنی عبد المطلب کو جمع کر کے حضور کے گھر لے آیا۔ جب حضور نے انہیں دعوت دین دی تو انہوں نے ٹھکرا دی، انہوں نے دعوت دین سے منہ موڑ لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کھجور کھا رہا تھا اور میں نے حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس وقت میں بچہ تھا، عمر تھوڑی تھی، قد بھی چھوٹا تھا۔ میں نے کھجور بھی پوری نہ کی اور ایڑیاں اٹھا کر اپنے پنجوں پر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، یا رسول اللہ اگر یہ نہیں چلتے تو نہ چلیں، میں اکیلا آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا۔ بے شک میں عمر میں چھوٹا اور کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ننھے علی کا پرجوش جواب سن کر حضور خوش ہو گئے اور فرمایا، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہر محاذ پر حضور کا ساتھ دیا، کبھی اپنے نبی کو اکیلا نہ چھوڑا، ہر محاذ پر نبی کی حفاظت کی اور شانے سے شانہ ملا کر لڑے۔ یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے